أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسوله صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم هذا إقبال نهارك وأدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت کی اصلاحی مجالس سے ہمارا سلسلہ جاری ہے، اللہ اس کو قبول بھی کرے اور ہمارے غلطی کوتاہیوں سے درگزر بھی فرمائے۔ حضرت مصلح تھے، مصلحین امت میں سے ان کی بڑی شان تھی، اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان کے آج 247 نمبر PDF فائل میں الجبر بالصبر کا حصہ ہے۔ حضرت کہتے تھے کہ صاحب میرے پاس کوئی 6 مہینے رہے، اور واقعتاً پہلے ہمارے بزرگ شروع کے جو ادوار ہیں مظاہر علوم کے اور دارالعلوم دیوبند کے، اس وقت تک شہادت نہیں دیتے تھے ان کو کہ 6 مہینے کسی اہل اللہ کے پاس وہ اپنا وقت گزار کے نہ آئے اور ان سے شہادت لے کے نہ آئے کہ ہاں ان کو اب جو ہے فراغت کی شہادت دیجیے۔ حضرت اس کو فرماتے ہیں کہ اس سے ان کی بہت سی کمی کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور جملہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ کبر کا ہوا ہے، انا خیر منہ، اور باقی جتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں، ہوں گے، یہ سب کبر کے انڈے بچے ہیں۔ اس سلسلے کو ہم جاری کیے ہوئے تھے، تفاخر و تکبر۔ حضرت کے پاس جو نوجوان ابتدا میں آتے تھے، اس کا بعض نوجوان اہل علم اپنے نام کے ساتھ فاضل دیوبند لکھنے لگے ہیں۔ یہ 100 سال پہلے حضرت کا اقوال ہے جی۔ میں کہتا ہوں ہاں تم فاضل ہو مگر فضیلت سے نہیں بلکہ فضول سے، کیونکہ جو لوگ واقعی صاحب فضیلت تھے ان کی تو یہ حالت تھی کہ وہ اپنے نام کو بھی پورا نہیں لکھتے تھے۔ حضرت شیخ العلماء مولانا محمد حسن، ہمارے ہاں ان کو شیخ الہند کہا جاتے، حضرت فرماتے ہیں اس کی شان میں کمی کر رہے ہیں۔ وہ شیخ العالم تھے، شیخ العلماء تھے، ہند تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس لیے حضرت ان کو شیخ العلماء کے نام سے پکارتے تھے۔ ہمیشہ اپنے دستخط میں بندہ محمودی لکھا کرتے تھے، نام بھی پورا نہ لکھنا۔ فاضل یا عالم تو اپنے کو کب لکھتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو عالم ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ خود فرمائے کہ ساری عمر کی علمی مشغلہ سے ہم کو تو یہ حاصل ہوا کہ جوہل مرکب سے جوہل بسیط میں آ گئے ہیں جی۔ مرکب تو بہت مشکل جس کو کہتے ہیں ہر طرح سے، اور بسیط میں ہلکا تھوڑا سا، یعنی اپنے جوہل کا علم ہو گیا ہے۔ اسی تفاخر کا یہ اثر ہے کہ اپنے ناموں کے ساتھ نسبتیں لکھتے ہیں، کوئی سبحانی لکھتا ہے، کوئی یزدانی لکھتا ہے، کچھ آج کل چھوٹی قوموں کو ابھی انصاری بننے کی فکر ہو رہی ہے۔ ہند میں یہ مسئلہ ہے کہ قریشی جو کسائیوں کا کام کرتے ہیں ان کو قریشی اب تک کہتے ہیں قریشی۔ ہمارے مکہ میں ایک انڈیا سے لکھنؤ سے آئے تھے جو دفتر میں کام کرتے، تو وہاں قریشی تو اصلاً قریشی ہیں، تو کہنے لگے ہماری طرح کی قریشی ہیں۔ وہاں جو کسائیوں کا کام کرتے ہیں یا ان کی وہ لائسنس بھی دیتے ہیں جو کسائیوں کی چھریوں کا، وہ قریشی لکھتے تھے۔ اسی طرح جو لوہوں کا کام کرتے تھے یا اب تک ہے ان کی جو ذات پات کے پھر اندراج وہ کر رہے ہیں، اس میں
جو تھے اس کو انصارے لکھتے تھے. تو یہ وہاں ہند کی مسائل جو 100 سال پہلے ہے، لیکن آج کل چونکہ نوجوانوں کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو آگے ہی دینا بھی ضروری ہے کیونکہ کافی دور ہو چکے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ اسلام میں مساوات ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس لیے چھوٹی قوموں کو ذلیل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. سلطان الہند ہمارے جو تھے، میں اکثر اس کا ذکر کیا کرتا ہوں، ہمارے معین الدین چشتی رحمہ اللہ، ان کے واقعات بہت زیادہ ہیں جی. وہ جو پہنچے ہیں تو، اور ان کے اب بھی مزار کے اوپر ہندو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک صاحب ہمارے ہاں سے وہاں سے آئے اور بمبئی میں توحید کی اور باتیں شروع کی اور حضرت کی مزار کی گستاخی اور ان کی، اب حضرت کی شان اور تھی، بعد والے کے اعمال اور ہوتے ہیں. تو ہندو گئے وہاں پہ بمبئی میں، انہوں نے مقدمہ کیا، وہ کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد واپس وہ نکلے ہیں. تو ان کے ہاں یہ تھا کہ ایک ہی دسترخوان میں سب کو بٹھاتے تھے. اس کی وجہ سے الحمدللہ سارے ہند میں دین پھیلا، اور وہ مساوات والی قسم جو انسانوں میں، وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو تو اللہ پاک نے شان والا بنایا ہے، چاہے جس حال میں بھی ہو. تو مساوات ہے، اس سے چھوٹی قوموں کو ذلیل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لہٰذا مناسب ہے کہ ان کو بڑے بڑے القاب سے یاد کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. سبحان اللہ، آیت کا مطلب آپ نے خوب سمجھا. آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو برے لقب سے یاد نہ کرو. یہ تو مطلب نہیں ہے کہ غیر واقعی بڑے بڑے القاب سے یاد کیا کرو. پھر آپ نے لکھا کہ چھوٹی قوموں کو اعظمی، حنفی، نعمانی وغیرہ القاب دیے جائیں. میں نے لکھا یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شریعت وغیرہ میں جو کفارت کے احکام ہیں وہ مسالے پر مبنی ہیں. کف کے جو ہے نا، جو شادی بیاہ میں کیے جاتے کہ برابری ہونا، وہ مسالے پہ ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انتساب الی غیر حرام ہے، کہ جس کی نسل سے نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو اس نسل میں کرے، یہ حرام ہے. تو اگر ان لوگوں کو بڑے بڑے القاب مذکور دیے گئے تو چند روز میں لوگ ان کو حضرت امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمہ اللہ کی اولاد سمجھنے لگیں گے. جیسا کہ ایک صاحب نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی لکھنا شروع کیا تھا، اور عام لوگ ان کو امام صاحب کی اولاد سمجھنے لگے. پھر اس تفاخر کے یہاں تک ترقی کی کہ اب بعض لوگ انسان سے حیوان بننے لگے ہیں. کوئی اپنے نام کے ساتھ طوطی ہند لکھتا ہے، کوئی بلبل ہند لکھتا ہے. میں نے کہا اب چند روز میں لوگ خر ہند اور زاغ ہند بھی لکھنے لگیں گے. اصل میں مضمون کی طرح عود کرتا ہوں، واپس لوٹتا ہوں. یہ حضرت کے بیچ میں اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، بہت اہم ہوتی ہیں، اور شان تھی عجیب جی کہ ایک ایک آیت کے اوپر پورا مہینہ گزار دیتے تھے. وہ یہ کہ ایک بڑا سبب دنیاوی نقصان پریشان ہونے کا یہ بھی ہے کہ مال و جاہ کو مقصود بذات سمجھنے لگے ہیں. ایک دفعہ میرے پاس بہت شروع میں 80-81 کی بات ہے، قاری عثمان آئے تھے وہاں. تو میں نے کہا تھا کہ بیٹے ہمارا مقصود نہ تخت ہے نہ تخت ہے، شریعت مطہرہ کی پہ عمل کے لیے سعی ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، عبادات میں بھی، اور جو تنظیم الاعمال میں بھی.
اس کی پاداش میں اگر تخت ملتا ہے تو اس کو بھی امتحان سمجھتے ہیں، اور اگر تختہ ملتا ہے تو اس کو بھی چوم لیتے ہیں۔ تو مقصود بذات تو رضائے حق ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔